اللہ 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 اللہ۔ فصل اے ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لزمت فی الذمۃ قبل دخولها۔ تین اوقات ایسے ہیں جن میں ان فرائض و واجبات میں سے کسی کو ادا کرنا صحیح نہیں ہے جو فرائض و واجبات ان وقتوں کے داخل ہونے سے پہلے ذمے میں لازم ہو چکے ہوں۔ یہاں سے اوقات مکروہہ کا بیان ہو رہا ہے کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں۔ تو تین وقت وہ ہیں جن میں ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کتنے وقت ہیں؟ تین وقت ہیں۔ ان میں ہر وہ فرض نماز اور ہر وہ واجب نماز پڑھنا مکروہ ہے جو نماز ان وقتوں کے داخل ہونے سے پہلے ذمے میں لازم یعنی فرض یا واجب ہو چکی ہے۔ اگر ان وقتوں کے آنے سے پہلے وہ آپ کے ذمے میں لازم نہیں ہوئی بلکہ اسی وقت میں آ کر لازم ہوئی تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت آنے سے پہلے وہ ذمے میں لازم ہو گئے، جیسے فجر کی نماز ہے، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ پر فرض ہو گئی فجر کی نماز۔ اب آپ نے پڑھی نہیں یہاں تک کہ سورج نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ وقت کراہت ہے جب سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، تو فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے ذمے لازم ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے۔ اب اس کو اس وقت مکروہ میں ادا نہیں کر سکتے، ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تین وقت وہ ہیں جن میں ہر وہ فرض نماز ہر وہ واجب نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے جو ان وقتوں میں تین وقتوں کے یا ان میں سے کسی بھی ایک وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کے ذمے میں لازم یعنی فرض یا واجب ہو چکی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ ملائیں۔ ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لزمت فی الذمۃ قبل دخولها۔ تین اوقات ایسے ہیں جن میں ان فرائض و واجبات میں سے کوئی صحیح نہیں یعنی کسی کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے جو ان وقتوں کے داخل ہونے سے پہلے ذمے میں لازم ہو چکے ہوں، چاہے وہ فرض لازم ہوا ہو یا واجب لازم ہوا ہو۔ تو کتنے وقت ہیں؟ تین وقت ہیں۔ یہ اوقات مکروہہ ہیں کون کون سے؟ ان کو شمار کرایا۔ عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک۔ سورج کے طلوع ہونے سے مراد یہ جیسے ہی سورج کا کنارہ چمکا بس سورج طلوع ہونے لگا، اس وقت سے لے کر سورج کے ایک نیزہ سوا نیزہ بلند ہونے تک، جس کا وقت علماء کرام نے محققین نے 20 منٹ مقرر کیا، 20 منٹ مقرر کیا ہے، یہ وقت مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تین وقت شمار کرائیں گے۔ عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یہ مکروہ وقت ہے۔ وعند استوائها الی ان تزول، اور استوائے آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے۔ استوا کہتے ہیں جب سورج خط نصف النہار پر ہو، جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ زوال کا وقت وہ ہوتا ہے حقیقتاً جب سورج زائل ہو جائے، ڈھل جائے۔ حقیقتاً تو جب سورج ڈھل گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو جسے ہم آپ زوال کہتے ہیں نا کہ ابھی زوال کا وقت چل رہا ہے، وہ اصل میں ضحوہ کبریٰ ہے، وہی ہے استوائے شمس کا وقت جبکہ سورج خط نصف النہار پر ہوتا ہے۔ یہ
ضحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا کب ہے؟ یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا محققین نے کہ جس وقت سے صبح صادق طلوع ہوا، آج یا کسی بھی دن جس وقت سے جتنے بجے سے فجر کا وقت شروع ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، یہاں سے آپ وقت کو لے لیں، اور جب سورج غروب ہوا وہاں تک ٹوٹل وقت جتنا ہے، مان لیجئے کہ 12 گھنٹے ہیں مثال کے طور پر، اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیجیے تو کتنا ہو گیا؟ 6 گھنٹے۔ تو جو پہلا حصہ 6 گھنٹے ہے، جہاں سے یہ ختم ہوا اس کے بعد سے ہی ضحوہ کبریٰ کا وقت شروع ہوا، تو گویا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس سے نہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا ٹوٹل وقت نکال لیا۔ اگر 13 گھنٹے ہیں مثال کے طور پر تو اس کو ہم آدھا بانٹیں گے، کتنا ہو جائے گا؟ 6.5 گھنٹے۔ تو پہلے کا وقت جہاں ختم ہوگا، پہلے کا آدھا حصہ، اس کے فوراً بعد سے ضحوہ کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا دن بھی 2 ہیں، ایک ہے دن شرعی اور ایک ہے عرفی، شرعی دن اور عرفی دن۔ شرعی جو دن ہے یہ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک۔ کب سے شروع ہوتا ہے شرعی دن؟ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا، یہاں سے شروع ہوتا ہے شرعی دن غروب آفتاب، اور ایک ہے عرفی دن۔ کون سا؟ عرفی دن شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، یہ عرفی دن ہے۔ تو جو آپ ضحوہ کبریٰ نکالیں گے کون سے دن سے نکالیں گے؟ شرعی دن سے۔ کون سے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو دیکھیں، تو یہ 3 وقت ہیں۔ مکروہ وقت کا بیان چل رہا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، جو وقت 20 منٹ کا ہے۔ وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا، اور استوائے شمس کے وقت، اِلَىٰ أَن تَزُولَ، یہاں تک کہ ڈھل جائے۔ یہ وقت جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، جو اصل میں ضحوہ کبریٰ کا وقت ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے کہ کب 15 منٹ ہوگا، کب 18 منٹ ہوگا، کب 17 منٹ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 20 منٹ فکس ہو، یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ وَعِنْدَ اصْفِرَارِهَا إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، اور سورج کے زرد ہونے کے وقت، سورج کے زرد ہونے کے وقت، پیلا ہونے کے وقت، اِلَىٰ أَن تَغْرُبَ، یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ جب سورج زرد ہو جائے، جس پر نگاہ ٹھہرنے لگے، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو وقت ہے، یہ بھی وقت کراہت ہے۔ اس میں نہ فرض پڑھنا صحیح ہے، نہ واجب پڑھنا صحیح ہے، نہ سنت نہ نفل، کوئی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی کتنا وقت ہے؟ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اچھا آگے وہ مسئلہ آ ہی رہا ہے تو وہی ذکر کر دیں گے۔ وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَسَجْدَةِ آيَةٍ تُلِيَتْ فِيهَا كَمَا صَحَّ عَصْرُ الْيَوْمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ مَعَ الْكَرَاهَةِ۔ تو یہ 3 وقت بیان کیے جن کے بارے میں فرمایا کہ نہ کوئی فرض ادا کرنا صحیح ہے، نہ واجب ادا کرنا صحیح ہے۔ کون سا فرض کون سا واجب؟ جو ان وقتوں کے داخل ہونے سے پہلے ذمے میں لازم ہو چکا ہو۔ اور اگر کوئی واجب یا فرض اسی وقت میں وقت مکروہ میں ذمے میں لازم ہو رہا، پہلے سے آپ کے ذمے میں لازم نہیں تھا، اسی وقت مکروہ میں لازم ہو رہا ہے، تو اس کو کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ ان مکروہ اوقات میں اسے کراہت کے ساتھ ادا کرنا، کیوں؟ کہ وہ آپ کے ذمے میں پہلے سے لازم، اسی وقت مکروہ میں وہ آپ کے ذمے میں لازم ہوا ہے۔ شعبان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پہلے سے لازم نہیں تھا، وقت مکروہ میں ہی ذمے میں لازم ہوا ہے، اس کو وقت مکروہ میں ادا کرنا صحیح ہے کراہت کے ساتھ۔ لیکن
کراہت کے ساتھ. دیکھیں وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا، اور اس کو ادا کرنا صحیح ہے، وجب فیہا، جو ان وقتوں میں واجب ہوا ہو. فیہا وہی 3 اوقات جو ان وقتوں میں واجب ہوا ہو، مع الکراہت، کیسے واجب ہوا؟ کراہت کے ساتھ. واجب ہی کراہت کے ساتھ ہوا. کا جنازۃ حضرت، جیسے کہ وہ جنازہ جو حاضر ہوا، وقت مکروہ میں ہی تیار ہوا، تیاری کرتے گئے، جب جنازہ تیار ہوا تو پتہ لگا کہ زوال کا وقت یعنی زحوہ کبریٰ کا وقت چل رہا، تو اب ایسے وقت میں جنازہ ادا کرنا جائز ہے. ہاں اگر پہلے سے تیار تھا، رکھ کے رہے، انتظار ہو رہا فلاں صاحب اور آ جائیں، وہ آ رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، آتے آتے جب وہ پہنچے تو اب وقت مکروہ شروع ہو گیا، چاہے وہ طلوع آفتاب کا وقت شروع ہوا ہو، یا زحوہ کبریٰ کا وقت مکروہ ہو، یا سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ کا وقت ہے وہ وقت کراہت آ گیا، اور جنازہ تیار پہلے سے تھا، تو اب اس کو ادا نہیں کریں گے بلکہ انتظار کیا جائے، بلکہ ہاں اگر ادا کر بھی لیا تو پھر یہ کراہت کے ساتھ ہوگا، تو انتظار کریں گے، جب یہ وقت مکروہ نکل جائے گا تو ادا کریں گے. لیکن اگر اسی وقت میں تیار ہوا وقت مکروہ میں تو پھر ادا کر سکتے ہیں. کا جنازۃ حضرت، جیسے کہ وہ جنازہ جو حاضر ہوا اسی وقت میں، وقت مکروہ میں، تو اس کو ادا کرنا صحیح ہے. وَسَجْدَةِ آیَةٍ، اور اس آیت کا سجدہ یعنی سجدہ تلاوت، تلیت فیہا، جس آیت کی تلاوت کی گئی انہی اوقات میں، وقت مکروہ میں، سورج طلوع ہو رہا تھا، اس وقت میں انسان نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، تو سجدہ تلاوت وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسی وقت میں یہ واجب ہوا، پہلے آیت پڑھی ہی نہیں تھی، وقت مکروہ میں ہی تلاوت کی، وقت مکروہ میں یہ سجدہ تلاوت واجب ہوا، لہٰذا اس کو وقت مکروہ میں ادا کر سکتے ہیں، ادا کرنا صحیح ہے. کما صح عصر الیوم عند الغروب مع الکراہہ، جیسا کہ آج کی عصر صحیح ہے عند الغروب، غروب ہونے کے وقت، مع الکراہہ، کراہت کے ساتھ. بتایا نا کہ جب وقت مکروہ شروع ہو گیا تو نہ فرض نماز صحیح ہے نہ واجب نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز جو آپ کے ذمے میں پہلے سے لازم ہو چکی، جیسے عصر کا وقت چل رہا ہے، شروع ہوا عصر کی نماز آپ پر فرض ہو گئی، اب آپ تاخیر کرتے گئے یا کسی وجہ سے ہوتی گئی تاخیر، یہاں تک کہ وقت مکروہ آ گیا. کیا آ گیا؟ وقت مکروہ آ گیا. تو جس دن کی نماز نہیں پڑھی ہے وہی دن چل رہا ہے، اسی دن کا مکروہ وقت ہے، اس دن کی عصر آپ اس مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں، کراہت کے ساتھ صحیح ہے، کراہت کے ساتھ صحیح ہے. لیکن آپ چاہیں کل عصر کی چھوٹ گئی تھی آج کے مکروہ وقت میں ادا کر لیں تو ادا کرنا صحیح نہیں ہے، یا کوئی اور نماز چھوٹی ہوئی تھی آپ چاہیں وقت مکروہ میں اس کی قضا پڑھیں تو ادا کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں جو دن چل رہا ہے اسی دن کی عصر اگر نہیں پڑھی ہے تو وقت مکروہ میں کراہت کے ساتھ اس کو ادا کر سکتے ہیں. یاد رہے گا یہ مسئلہ؟ مان لیجیے بدھ کا دن ہے، عصر نہیں پڑھی ہے کسی نے، یہاں تک کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ مغرب میں قضا پڑھے یا ابھی پڑھ لے؟ پڑھ لے. یہاں تک کہ اگر سورج غروب ہونا شروع ہو گیا ہے، باوضو ہے، تب بھی پڑھ لے. دیکھیں کما صح عصر الیوم، جیسا کہ آج کی عصر صحیح ہوتی ہے عند الغروب، غروب کے وقت، مع الکراہہ، کراہت کے ساتھ. والاوقات الثلاثۃ یکرہ فیہا النافلۃ کراہۃ تحریم. والاوقات الثلاثہ، اور 3 وقتوں میں، یکرہ فیہا، مکروہ سمجھا جاتا ہے، مکروہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی مکروہ ہے، 3 وقتوں میں مکروہ ہے، النافلۃ، نفل نماز پڑھنا، کراہت تحریم، کون سی کراہت ہے؟ کراہت تحریمی ہے. 3 وقتوں میں نفل نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. 3 وقتوں میں نفل نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. یہ جو 3 وقت بیان ہوئے ان میں نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. وَلَوْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ، اگرچہ اس نفل نماز کا کوئی سبب ہو، اگرچہ اس نفل نماز کا سبب کیا؟ کسی نے منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں شام کو عصر کی نماز کے بعد، یا اس نے منت مانی کہ میں 7 بجے رائٹ 7:02 یا 5 منٹ پر 4 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو منت مان لی تو واجب ہو گئی نماز، لیکن نفل کی تو منت مانی ہے. تو اگرچہ اس نے منت مانی ہے
اور وقت مکروہ میں ہی منت مانی، اگرچہ اس طرح منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مکروہ وقت میں 4 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تب بھی حکم یہ ہے کہ اس وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے، انتظار کرے وقت صحیح میں، جو وقت غیر کراہت ہو اس میں ادا کرے۔ تو 3 وقتوں میں نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ تب بھی حکم یہی ہے کہ وہ وقت صحیح میں ادا کرے۔ جب قید نہیں لگائی وہ تو آسان ہوگا، جب قید لگا دی کہ مکروہ وقت میں ہی پڑھوں گا، تب بھی حکم یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھے، ہاں تو بھی وہ انتظار کرے اور صحیح وقت میں اس کو ادا کرے۔ اگر اسی وقت میں ادا کر لیا، مان لو قید لگے جیسے کام پورا ہوگا فوراً پڑھوں گا، مکروہ وقت تھا، اس نے اگر ادا کیا تو گناہ گار ہوگا، کیا ہوگا؟ وَلَوْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ، اگرچہ اس کا کوئی سبب ہو، کل منظور، جیسے وہ نماز جس کی نظر مانی گئی ہو، منت مانی گئی ہو۔ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ آ گیا، اور طواف کی 2 رکعتیں، طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کا 7واں چکر کا پورا ہوا جب وقت مکروہ ہے، اور جب طواف مکمل ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ہے، طواف کی 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، اب وقت مکروہ ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ انتظار کرے، وقت کراہت چلا جائے تو ادا کرے۔ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، اور طواف کی 2 رکعتیں۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِن سُنَّتِهِ، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ، اور نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد، طلوع شمس نہیں ہے بلکہ طلوع، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت طلوع ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا تو اب نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، بِأَكْثَرَ مِن سُنَّتِهِ، اے من سنت الفجر، سنت فجر سے زیادہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بِأَكْثَرَ مِن سنت اس لیے کہہ دیا، کبھی سنت کو بھی نفل بول کر مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فجر کے وقت میں صرف اور صرف 2 رکعت نماز سنت فجر پڑھنا ہے، صرف 2 رکعت نماز سنت فجر پڑھنا ہے۔ فرض سے پہلے بھی آپ فجر کے وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے۔ فجر کے وقت میں سنتوں سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، یہ اتنا کامل و مکمل وقت ہے، اور فجر کی سنتیں اور فرض اتنی اہم نماز ہے، جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں اب کسی نفل کی ضرورت ہی نہیں۔ نفل نماز فجر کے پورے وقت میں مکروہ، جب سے شروع ہوا جب تک ختم ہوگا پورے وقت میں مکروہ ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِن سُنَّتِهِ، اور طلوع فجر کے بعد فجر کی سنتوں سے زیادہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یاد رہے گا، فجر کے وقت میں نماز نفل پڑھنا، سنت فجر تو پڑھتے ہی ہیں، آپ یہ مسئلہ آسانی سے بتا دیں گے، لیکن اگر کوئی انسان قضا پڑھنا چاہے، کسی کی نماز فجر ایک دن پہلے کی چھوٹ گئی تھی، اب وہ فجر کے وقت میں قضا پڑھے تو پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، اسی لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ یاد رہے۔ فجر کے وقت میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے، فجر کا پورا وقت کامل ہوتا ہے، اس وقت میں قضا پڑھ سکتا ہے۔ نفل پڑھنا مکروہ ہے، جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کا ادا کرنا تو فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ عشاء کی نماز چھوٹ گئی تھی، فجر میں قضا کر سکتا ہے، 4 رکعت فرض کی قضا پڑھے گا اور 3 رکعت وتر نماز کی قضا پڑھے گا۔ ہاں فجر میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَبَعْدَ صَلَاتِهِ، اور نماز فجر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز فجر کے بعد فجر کی جماعت ہو چکی، کوئی اس کے بعد چاہے کہ میں نماز نفل پڑھ لوں تب بھی نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز نفل پڑھنا، اگرچہ عصر کی جماعت کے بعد مکروہ وقت شروع نہ ہوا ہو، نہ ہوا ہو، تب بھی عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، چونکہ فرض کی نماز اتنی اہم ہے، جب آپ نے یہ پڑھ لی تو اب کسی نفل نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجئے
عصر کا وقت مکروہ 6:55 پر شروع ہوتا ہے. ایک مثال 6 جیسا کہ آج کل تقریباً اسی کے آس پاس ہوگا. 6:55 پر شروع ہوتا ہے اور عصر کی جماعت ہو گئی 6 بجے. عصر کی جماعت 6 بجے ہوئی. 6:15 پر نماز دعا وظیفہ وغیرہ سب سے فارغ ہو گئے. اب اس کے پاس رہ جاتے ہیں یہ تقریباً 40 منٹ رہ جاتے ہیں. تقریباً 15 اور 15 30 اور 40 منٹ رہ جاتے ہیں یہ. اب اس میں وہ نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے وہ نفل نماز. اور اگر قضا پڑھنا چاہے کوئی پڑھ سکتا ہے. یاد رہے یہاں دھوکہ ہوتا ہے لوگوں سے. وہ قضا وغیرہ سب کو منع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں عصر کی نماز ہو گئی اب کوئی نماز جائز نہیں. تو جہاں یہ لکھا گیا نا کوئی نماز جائز نہیں, مطلب یہ کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے. قضا نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں جب آخر کے 20 منٹ جو وقت کراہت کے ہیں اس میں قضا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح فجر میں جب سورج نکلنے لگا تو اب کوئی قضا نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن جو فجر کا وقت کامل ہے اس میں قضا پڑھ سکتے ہیں. عصر کا جو وقت کامل ہے اس میں قضا پڑھ سکتے ہیں. لیکن نفل نہ فجر کے وقت کامل میں پڑھ سکتے نہ عصر کے وقت کامل میں. عصر کے فرض کے بعد. ہاں عصر میں فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. عصر کے وقت میں فرض نماز ادا کرنے سے پہلے یہ بھی فرق ہے, نفل پڑھ سکتے ہیں. لیکن فجر میں نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں نہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. فجر کا وقت زیادہ پاورفل ہے. وبعد صلاۃ العصر اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. وقبل صلاۃ المغرب اور نماز مغرب سے پہلے بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز مغرب سے پہلے بھی نفل نماز پڑھنا. مغرب کی اذان کے بعد نماز مغرب سے پہلے نفل پڑھتے ہیں؟ پڑھے جاتے ہیں؟ نہیں پڑھے جاتے. اصل میں حدیث پاک سے ثابت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام تشریف لاتے, جب مغرب کی اذان ہوتی تو وہ ستونوں کے پیچھے, جیسے پلر ہوتے ہیں نا مسجدوں میں ستون ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہوتے اور مختصر سی ہلکی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا. چونکہ وہ میزنا پہ اذان دینے کے لیے باہر اوپر چڑھ کر جاتے تھے. حضرت بلال حبشی اذان دیتے تو وہ, اور اگر دوسرے مؤذن ہوتے تو وہ اذان دیتے, پھر اتر کر آتے, پھر یہاں پر اقامت ہوتی, پھر جماعت قائم ہوتی. تھوڑا وقت لگتا تھا. اور 2 رکعت مختصر سی اگر پڑھنا ہے تو 2 منٹ میں انسان پڑھ سکتا ہے, 2-3 منٹ میں تو پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ وقبل صلاۃ المغرب اور نماز مغرب سے پہلے بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن علامہ ابن الحمام صاحب فتح القدیر نے مختصر 2 رکعت نماز نفل کا استثناء کیا ہے. اذان مغرب کے بعد مغرب کی جماعت سے پہلے اگر مختصر سی خفیف سی یعنی زیادہ لمبی نہیں, جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے تو مکروہ نہیں ہے. مکروہ اور اسی پر فتویٰ ہے, یاد رہے گا. وقبل صلاۃ المغرب اور نماز مغرب سے پہلے علامہ ابن الحمام نے خفیف 2 رکعت کا استثناء کیا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے. ہاں اس وقت میں قضا نماز اور نمازیں نہیں پڑھے گا یا زیادہ نہیں پڑھے گا. وَعِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ اور خطیب کے نکلنے کے وقت بھی نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے. حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے. خطیب جمعہ کا خطیب جب وہ خطبہ پڑھنے کے لیے نکلے, جو عربی میں 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں, جب سے وہ منبر کی طرف نکلا اس وقت سے نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے. نماز سنت ادا کرنا بھی مکروہ ہے. کوئی قضا نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. ساری نمازیں یہاں پر مکروہ ہیں جب تک کہ نماز جمعہ سے وہ فارغ, خطبوں سے فارغ ہوگا پھر جمعہ پڑھائے گا. جمعے سے جب تک فارغ نہ ہو جائے تب تک نفل بھی مکروہ ہے اور سنت نماز بھی مکروہ ہے. کوئی اور نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اگر حضرت پہلے سے پڑھتا ہو, پہلے سے پڑھ رہا تو اس کو کمپلیٹ کر لے, مکمل کر لے. غالباً آگے اس کا بیان آئے گا, ٹھیک ہے, جمعے کے بیان میں یا جمعے کے بیان میں گزرا ہوگا, آگے آئے گا, ٹھیک ہے.
وَعِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، اور خطیب کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر صاحب ترتیب ہے، صاحب یہ مسئلہ آگے آئے گا، صاحب ترتیب کا پورا بیان، صاحب ترتیب ہے جس کی کوئی نماز چھوٹی ہوئی نہیں، اب ایک نماز چھوٹ گئی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے اگرچہ خطیب خطبے کے لیے نکل گیا، اگرچہ خطبہ دینے کھڑا ہو چکا ہو، تب بھی صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے جو نماز ایک چھوٹی ہوئی ہے، مان لو فجر نہیں پڑھ پایا تھا تو پہلے وہ 2 رکعت پڑھے گا، اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ وعند الاقامت، اور اقامت کے وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، سنت پڑھنا بھی مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ۔ عصر میں آپ پہنچے، 4 سنتیں پڑھنا ہے، آپ پہنچے ہیں تو وہ مؤذن کھڑا ہو گیا اقامت کے لیے، اقامت ہونے لگی، تو اب نفل نماز یا سنت نماز پڑھنا مکروہ ہے، چونکہ اب اقامت ہو رہی ہے، آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ، اور اقامت کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، إِلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ، سوائے سنت فجر کے، سوائے سنت، ہاں چونکہ فجر کی سنتیں بہت اہم ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے اگرچہ اقامت ہو رہی ہو، آپ پہلے فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، پھر جماعت میں شریک ہوں، بلکہ جماعت ہو رہی ہے، آپ پہنچے ہیں، پہلی رکعت چل رہی ہے، تب بھی آپ پہلے 2 رکعت نماز سنت فجر ادا کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، شریک جماعت ہو جاؤں گا، تب بھی حکم یہ ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کریں، پھر امام کے ساتھ شریک ہو، تو ان سنتوں کا حکم الگ ہے۔ باقی کسی اور وقت میں، اقامت کے وقت میں سنت کی نیت باندھنے کی یا نفل کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب ترتیب ہو، اس کے لیے حکم یہ ہوگا پہلے وہ اپنی ادا کرے، اگرچہ عصر کی اقامت ہوتی ہو، ظہر کی ہوتی ہو، مغرب کی ہوتی ہو، کیونکہ جمعے کے وقت میں اس کے لیے اجازت ہے۔ وقبل العید، اور عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے عید کی نماز سے پہلے نفل نماز تب بھی مکروہ ہے، یا مسجد میں جا کر پڑھے عید کی نماز سے پہلے نفل نماز تب بھی، یا عیدگاہ میں پہنچ کر عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھے تب بھی، نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا، یاد رہے گا، نماز عید سے پہلے کہہ رہے ہیں، بعد میں نہیں کہہ رہے ہیں، بعد کا حکم الگ ہے۔ نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا، گھر میں پڑھنا عید کی نماز سے پہلے، مسجد میں پڑھنا اور عیدگاہ میں پڑھنا، لیکن نماز عید کے بعد، نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا، مسجد میں بھی عید کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا مکروہ ہے، عید کی نماز کے بعد گھر میں آ کر نفل نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جو عوام ہیں، نمازوں میں کم آتے ہیں، جنہیں مسائل بھی معلوم نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وہ اگرچہ عیدگاہ میں پڑھیں، پڑھنے دو، نماز عید سے پہلے پڑھیں، پڑھنے دو، طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں، پڑھنے دو، غروب آفتاب کے وقت پڑھنے دو، کچھ تو کر رہے ہیں سجدے، ورنہ منع کر دیا، پھر کہہ رہے میں جا رہا ہوں، ٹائم ہوگا پڑھ رہا ہوں، پھر وہ شاید اس سے بھی محروم ہو جائے۔ عوام کے لیے حکم یہ ہے جو بالکل اعرابی ہیں، وہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی پڑھیں تو پڑھنے دو، اور سورج نکل رہا ہے اور وہ نفل نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے تب بھی پڑھنے دو، یہ حکم ہے۔ چلے دیکھیں، وقبل العید، اور نماز عید سے پہلے نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے، ولو فی المنزل، اگرچہ گھر میں ہو، گھر میں بھی مکروہ ہے، مسجد میں بھی مکروہ ہے، اور عیدگاہ میں بھی مکروہ ہے۔ وبعدہ فی المسجد، اور نماز عید کے بعد نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے، کہاں؟ مسجد میں اور عیدگاہ میں، لیکن گھر میں مکروہ نہیں ہے، ولو فی المسجد لکھا، ٹھیک ہے۔ وَبَيْنَ الْجَمْعَيْنِ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَبَيْنَ الْجَمْعَيْنِ فِي عَرَفَةَ، اور میدان عرفات میں جمعین کے درمیان، میدان عرفات میں جمعین سے مراد ہے نماز ظہر اور نماز عصر،
میدان عرفات میں نماز ظہر نماز عصر کو جمع تقدیم کے طور پر جمع کیا جاتا ہے، یعنی عصر کو اس کے وقت سے مقدم پڑھا جاتا ہے، ظہر کے وقت میں ہی ظہر بھی پڑھی جاتی ہے اور عصر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو میدان عرفات میں جمعین کے درمیان، یعنی جو ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں، جیسے ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں فرض کے بعد، تو اب میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان نفل نماز پڑھنا، سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ یاد رہے گا، میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نماز کے درمیان نفل اور سنت کو پڑھنا مکروہ ہے، اور ظہر و عصر کے بعد بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ نہ سوچے چلو بیچ میں نہیں پڑھا ہے، یہاں تو ملانا ہے دونوں کو، اب بعد میں پڑھ لے رہے ہیں، بعد میں آپ عصر پڑھ چکے ہیں، عصر پڑھ چکے ہیں، تو نہ بیچ میں پڑھیں گے یہاں اور نہ بعد میں پڑھیں گے، کسی وقت نہیں پڑھنا ہے۔ آج چھوڑنا، سنتیں بھی چھوڑنا ہے ظہر کی بعد والی، اور نفل بھی چھوڑنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وبین الجمعین فی عرفہ، اور میدان عرفات میں ظہر اور عصر کے درمیان نفل و سنت پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ومزدلفہ، اور میدان مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں بھی مغرب و عشاء کو جمع کرتے نا، جمع تاخیر کے طور پر، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے درمیان بھی نفل نماز پڑھنا، سنت نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، لیکن آج مزدلفہ میں یہ نفل اور یہ سنتیں پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بیچ میں تو نہیں پڑھا، اب بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، مزدلفہ میں بعد میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عرفات میں نہ بیچ میں پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ بعد میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ بعد میں عشاء بھی پڑھی جائیں گے، مغرب دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کی پڑھ سکتے ہیں۔ ومزدلفہ، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے درمیان نفل پڑھنا، سنتیں پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وعند ضیق وقت المکتوبہ، وعند ضیق وقت المکتوبہ، مکتوبہ فرض نماز، اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی نفل نماز، سنت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ظہر کا وقت ہے، صرف رہ گیا 5 منٹ، اب آپ سنت ظہر اور فرض دونوں کیسے پڑھ سکتے ہیں 5 وقت میں؟ تو اب ایسے وقت میں سنت پڑھنا بھی مکروہ ہوگا۔ آپ فرض ادا کریں، پتہ لگا سنتیں پڑھنے لگے اور فرض کا وقت ہی نکل گیا۔ فرض اہم ہے۔ وعند ضیق وقت المکتوبہ، اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی نفل پڑھنا، سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ ومدافعۃ الاخبثین، اور اخبثین کی مدافعت کے وقت، دافع یدافع، دھکا دینا، دفع کرنا۔ ومدافعۃ الاخبثین، اخبثین سے مراد ہے پیخانہ پیشاب، پیخانہ پیشاب کے دھکا دینے کے وقت، یعنی جب پیخانہ یا پیشاب زور کا لگا ہو، جب پیخانہ پیشاب زور کا لگا ہو تو ایسے وقت میں بھی نماز نفل ہو یا سنت ہو یا فرض ہو، سب پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہی حکم ہے ریح کا، ہوا خارج ہونے والی ہو اور پریشر بن رہا ہو، یا پیشاب لگا ہو، پیخانہ لگا ہو اور پریشر ہو، تو ایسی صورت میں ہر نماز مطلقاً فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو یا نفل ہو، اس کا ادا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مدافعۃ الاخبثین، اور پیشاب پیخانے کی مدافعت کے وقت، یعنی جب ان کا پریشر ہو، زور کے لگے ہوں، اور یہی حکم ہوا خارج ہونے کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں فرض کے بارے میں فرمایا اگر وقت جا رہا ہے، وقت اب ادھر چلا جائے گا، وضو کر کے آگے اس کا وقت چلا جائے گا، تو فرمایا پڑھ لے لیکن بعد میں اس کو پھیر لے، دوبارہ پڑھ، لیکن نفل نماز ہے تو چھوڑ دے، سنت ہے تو چھوڑ دے جائے۔ وحضور طعام تتوقہ نفسہ، وحضور طعام، اور کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، جب کھانا موجود ہو، تتوقہ نفسہ، جس کا اس کی نفس خواہش کر رہا ہو، ارے گرم گرم کھانا ہے اور بھوک بھی لگی ہے، رائے ٹپکی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، سنت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بلکہ اگر خواہش خوب ہو تو پھر دل بٹ رہا ہے اگر،
تو فرض کو بھی روک دے. جس دن گوشت بنا ہے تو تھوڑا 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ جا کھانے, یہ عذر نہ ہو. بہرحال اگر کھانا اسی وقت حاضر ہو گیا اور جس کی طرف اس کی خواہش بہت زیادہ ہو رہی ہے, اب اگر نماز کو جا کے تو دل ادھر ہی لگا رہے گا کہ پزا آیا تھا آج, اور ٹھنڈا ہو جائے گا, اور ٹھنڈا ہو کے اس کا مزہ آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے. ارے بیکار ہو جائے گا, پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن دل پزے میں ہی لگا ہے اس کا, تو پہلے کھا لے پھر جا کر پڑھے. ٹھیک ہے. وحضور طعام تتوقہ نفسہ, اور ایسے کھانے کے حاضر ہونے کے وقت اس کا نفس جس کی خواہش رکھتا ہو, جس کی طرف اس کی توجہ لگی ہوئی ہو. وما یشغل البال, اور ہر وہ چیز جو دل کو مشغول کرے. ویخل بالخشوع, اور خشوع و خضوع میں مخل ہو, خلل پیدا کرے. ہر وہ کام جو دل کو مشغول کر دے اور خشوع و خضوع میں خلل پیدا کرے, اس کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. پہلے اس کو دور کرے اور پھر یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے. ایسا ہوتا ہے